بڑے ارمان ہوتے ہیں جی بہنوں کے اپنے بھائیوں کو دلہا بنے دیکھنے کے۔ آنے والے چند مہینوں میں رئیس کی شادی بھی تھی، گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ اس کی تمام تر ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور چہرہ بری طرح سے جلا ہوا تھا، تو ہم آپ کو کیا دکھاتے۔ مجھے تم بڑی پہ اچھی لگتی ہو، پسند ہو، میں تم سے بیاہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس کا دماغ خراب ہے، 3 بچوں کی عورت سے شادی کروائے گا۔ 8 سال شادی کو ہوئے، 8 سال کی بچی ہے۔ آپ اس کا پوائنٹ نوٹ کریں۔ تمہیں گھر سے گندگی ختم کرنی چاہیے تھی، بد چلن بد کردار تمہاری عورت تھی۔ سارے ریلیٹیو میری ماں کی تعریف کرتے، یہ اس کو بولتی ہے کھوتی کا بچہ۔ اس نے اپنے جال میں اس کو پھنسایا ہے۔ جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے تب ڈیلیوری بوائے کو بلاتے ہوتے تھے، رئیس کو ہوگا، یہ اس کو پتا ہوگا، اس کا شوہر اور اس کی ٹائمنگز ہمیں تو نہیں کسی کا گھر کا پتا۔ اس طرح ہوا کہ یہ لوگ بھائی جو تھے نا باقی کے، یہ لوگ بھاگے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، جب 2-4 تھپڑ کھائے ہیں تو فوراً بک دیا۔ یہ جو اس کا بھائی ہے فرحان کا، اس نے کہا جی ہم نے مار دیا۔ ہمارے ساتھ جس طرح ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میرا نام حفصہ طاہرہ۔ ناظرین، لڑکے اور لڑکی کا جب بھی کوئی ناجائز تعلق ہوتا ہے تو ہمیشہ سزا جو ہے وہ لڑکے کو دی جاتی ہے۔ رئیس قتل کیس میں بھی کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو لڑکی بھی قصوروار ہے، دوسری طرف دیکھا جائے تو رئیس بھی قصوروار ہے، لیکن سزا ملی تو صرف اور صرف رئیس کو ملی۔ کس طرح سے اس لڑکی نے اپنے ہی شوہر کے ساتھ مل کے رئیس کو بری طرح سے نہ صرف جلا ڈالا بلکہ جلا ڈالنے سے پہلے رئیس پہ تشدد کیا گیا، اس کے دانت توڑے گئے، اس کی ہڈیاں تک توڑی گئیں۔ آج ہم رئیس کے گھر پہ موجود ہیں اور رئیس کے گھر کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ رئیس کے بوڑھے ماں باپ ہیں جو کہ اس وقت شدید صدمے میں ہیں، ان کی بہنیں میرے ساتھ موجود ہیں، ہاتھوں میں شیروانی ہے، میرے سامنے کلا پڑا ہوا ہے۔ بڑے ارمان ہوتے ہیں جی بہنوں کے اپنے بھائیوں کو دلہا بنے دیکھنے کے۔ آئیے ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آنے والے چند مہینوں میں رئیس کی شادی بھی تھی، گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں ذرا کہ معاملہ کیا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے اس غم میں شریک ہیں۔ میں آپ کے ہاتھ میں رئیس کے شادی کا جوڑا دیکھ رہی ہوں اور بہنیں ہاتھ میں شادی کا جوڑا پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو دل ویسے ہی لرز جاتا ہے کہ کل ان کی شادی پہ آپ نے ان کو دولہا بنے ہوئے دیکھنا تھا اور آج آپ صرف ہاتھ میں یہ جوڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے ساتھ جس طرح ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ہم بہنیں ہیں، ہمارا بھائی نہیں تھا، وہ ہمارا بیٹا تھا کیونکہ سب سے چھوٹا تھا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پالا بڑا کیا تھا۔ ہمارے دل میں بہت ارمان تھے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا، لاڈلا تھا۔ ہم نے اس کی شادی کرنی تھی اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ بڑے پلان ہو رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ بڑے پلان کر رہا تھا۔ ہم بڑی تھی، ہمارے ساتھ گھر میں جو بھی بات نہیں مانی جاتی تھی ہمیں کیا کرتا تھا، باجی امی ابو سے کہو، بھائیوں سے کہو میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اپنا کمرہ ایسے سیٹ کرنا ہے، ایسے سیٹ کرنا ہے۔ تو ہم کہتے تھے کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو، جیسے کو ٹائم آئے گا ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آپ لوگوں نے پہلے آنا شادی سے ایک ہفتہ۔ میں نے کہا ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے ارمان تھے، بہت ارمان تھے، بڑی خوشیاں تھی، بڑی امیدیں تھی، بہت کچھ تھا ہمارے دل میں جو سارا دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ ہماری ایک بھی خواہش نہیں پوری ہوئی، بس جاتے جاتے یہ ہماری خواہش پوری کر گیا جو نکاح کروا کے یہ جوڑا پہنا ہے۔ ادھر بینڈ باجا بجایا، ہم نے ہال میں کھانا کھایا، ہال میں نکاح ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن ہمارے بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے نا کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اور ہمارے دل سے بد دعائیں نکل رہی ہیں ان کے لیے، میرے بوڑھے ماں باپ کے دل سے بد دعائیں نکل رہی ہیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے نا اس طرح کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن ان تینوں کو اتنی عبرتناک سزا ملے، اتنی زیادہ سزا ملے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کسی رئیس کو مارا ہے۔ ان کو اس طرح کی سزا ملنی چاہیے۔ میری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے، آئی جی پنجاب سے یہ میری اپیل ہے کہ ان درندوں کو اس طرح کی سزا ملنی چاہیے تاکہ آنے والے ٹائم میں کبھی کوئی رئیس نہ مارا جائے، کسی ماں کا دل نہ اس طرح پریشان ہو جس طرح ہماری۔ مجھے یہ بتائیں، چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں نا ان کی بہنوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ ہر بات بتاتے ہیں، ماں باپ سے ہٹ کے وہ بہنوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے آپ سے ذکر کیا ہو اپنے اس تعلق کا؟ کیونکہ جس طرح ہم اسکرین شاٹ ویڈیو پکچرز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں صاف پتہ لگ رہا ہے دونوں کی اٹینشن ہے۔ کبھی انہوں نے بتایا ہو کہ مجھے محبت ہے یا مجھے لڑکی پسند ہے؟ کبھی ذکر کیا تھا انہوں نے؟ نہیں،
ہم نے ہمارے ساتھ کبھی نہیں ذکر کیا، بلکہ ہم نے نکاح سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے پوچھا کہ رئیس تمہاری کہیں کوئی بات ہے، کوئی تمہاری پسند ہے، تم کچھ سمجھتے ہو، کوئی تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میرے بھائیوں کی ارینج ہوئی ہے، میری بہنوں کی ارینج ہوئی ہے، ہمارے خاندان میں کسی نے لو میرج شادی نہیں کی، میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے وہی شادی کرنی جہاں میرا ماں باپ میری بہنیں چاہیں گی۔ تو پھر ہم نے اس کی مرضی سے، اس کی پسند سے لڑکی کو اس کو بٹھا کے آمنے سامنے بٹھا کے ہم نے بات کروائی ہے۔ پھر اس نے پسند کیا ہے کہ ٹھیک ہے باجی مجھے پسند ہے، الشبا لڑکی کا نام ہے، اس نے کہا مجھے پسند ہے لڑکی، ٹھیک ہے میرا آپ اس سے۔ بھائی کو خدشہ تھا، کوئی ڈر تھا، کوئی پریشر تھا، کبھی آپ لوگوں کو گھر میں محسوس ہوا ہو؟ گھر میں آپ لوگوں کے تو ساتھ رہتے تھے نا؟ کبھی نہیں، بہت فنی تھا، اور گھر میں پورے جب وہ آ جاتا تھا نا، قدم رکھتا تھا تو سارے بچوں سے پیار کرنا، شور شرابہ کرنا، سب نے خوش ہو جانا کہ گھر میں رونق چہل پہل ہو گئی ہے۔ تو کبھی ایسا ہم نے اسے ٹینشن میں نہیں دیکھا۔ گھر سننا ہے، وہ جب رئیس سیڑھیاں اوپر آتا تھا سب کو پتہ چل جاتا تھا رئیس آ گیا ہے، شور، بچوں نے چیخنا، چاچو پیسے دے دیں، یہ کرنا ہے ہم نے، وہ کھانا ہے، گاڑی نکالو میں تم سب کو لے کے جاؤں۔ جب تک وہ سونے سے پہلے میری امی کو، اپنی امی کو ڈیڑھ گھنٹہ آؤٹنگ نہیں کرواتا تھا، وہ سوتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے گھر کا ماحول دیکھیں، ابھی تک کھانا نہیں بنا، ہم لوگ اتنے ڈسٹرب ہیں، اتنے پریشان ہیں، ہمارا گھر اتنا سونا ہو گیا ہے، کوئی چہل بل، کوئی آواز نہیں آ رہی، اسی لیے نہیں آ رہی کہ رئیس نہیں ہے دنیا میں۔ رئیس نہ جاتا، بس میں کہتی ہوں، میں جب رو رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی میں چلی جاتی، میرا رئیس نہ جاتا۔ بھائی کی کمی فیل ہو رہی ہے؟ اتنی کمی فیل ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی جتنی ہمیں رئیس سے محبت تھی۔ ٹھیک ہے، میرے بھائی کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، مارنے کی ویڈیوز، اس سے گلوانے کی، ایسے پریشرائز کیا اس کو، اس نے پھر پریشر میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کہا، ایک بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کتنی لگتا ہے وہ ویڈیو ساری پری پلانڈ تھی، بلوایا گیا ان سے؟ بلوایا گیا ہے، اس کو بلیک میل کیا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں ایسا، جتنی باتیں میرے بھائی نے کہی ہیں نا ویڈیو میں، میرے بھائی نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ میرے بھائی کا پورے پنجاب سے پتہ کروا لے، کسی بھی تھانے سے FIR نکلوا لے، کچھ بھی نہیں، میرے بھائی کی آج تک کمپلین نہیں آئی، اس کی کمپنی نے کمپلین نہیں کی۔ کتنا ٹائم ہو گیا تھا ان کو ڈیلیوری بوائے کا کام کرتے؟ 1.5 سے 2 سال، مطلب دوسرا سال جا رہا تھا۔ یہ 1 سال 3 ماہ کے اندر؟ 1 سال سے اوپر ٹائم جا رہا ہے۔ اس 1 سال کے اندر کبھی ایسا کوئی کیس یا کسی اور لڑکی کی طرف سے کمپلین نہیں بھائی، یہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے، ان کی سوسائٹی والے لوگ بھی بتائیں گے، کیا اس کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی جس کو یہ لڑکی کے جھانسے میں کیسے آ گئے؟ مجھے تم بڑی پہ اچھی لگتی ہو، پسند ہو، میں تم سے بیاہ کروانا چاہتا ہوں؟ اس کا دماغ خراب ہے، 3 بچوں کی عورت سے شادی کروائے گا؟ یہ اس نے اپنے جال میں اس کو پھنسایا ہے۔ ٹھیک ہے، بد کردار عورت تھی، اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے بڑی ثقافت سے اس نے یہ سارا کام رچایا، اپنے شوہر کے ساتھ مل کے خود بچ گئی۔ شوہر اندھا تو نہیں تھا، شوہر کو اس کے کریکٹر کا پتہ ہوگا۔ ایسا تو نہیں تھا جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے تب ڈیلیوری بوائے کو بلاتے ہوتے تھے، رئیس کو بلاتے ہوگا، یہ اس کو پتہ ہوگا، اس کا شوہر اور اس کی ٹائمنگز، ہمیں تو نہیں کسی کا گھر کا پتہ۔ وہ بچہ اس نے تو سارا دن اپنی جاب کرنی ہے، اس نے سارا دن کرنی ہے، جتنی ریکوری ہے، جو حساب کتاب ہے اس نے تو کرنا ہے، چاہے شام بھی ہو جائے اس نے سارا حساب کرنا ہوتا ہے۔ ابھی اس عورت کو پتہ ہوگا یہ ڈیلیوری اسے کس وقت منگواتی تھی، کیا کرتی تھی، کیا چال بازی چلاتی تھی، اور اس کے شوہر کی ٹائمنگز کیا تھی، یہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس کو پتہ ہوگا بہتر کہ وہ لیٹ نائٹ آتا تھا یا لیٹ ڈے سوتا تھا یا ڈے میں کام کرتا تھا، نائٹ میں جاتا تھا، کیا تھا واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہمارا بچہ تو دن میں ہی کام کرتا تھا نا، رات تھوڑی لیٹ ہو جاتا تھا، شام میں کھانا وانا کھانے آنا تو تھوڑا کام آف کر لینا، میں تھوڑا کھا پی لوں، اتنا زیادہ سامان ہوتا تھا کہ بھائی چھوڑ کے دائیں بائیں نہیں جا سکتا تھا کھانا کے لیے۔ کہ یہ میرے بھائی نے کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب میرا پیغام یہ کہ اپنی زبان یہ کنٹرول میں رکھے، اس کو بولتی ہے کھوتی کا بچہ۔ میری ماں اتنی نیک عورت ہے، میری ماں اتنی اچھی ہے، ساری دنیا میری ماں کی، ساری رشتہ دار، سارے ریلیٹیو میری ماں کی تعریف کرتے، یہ اس کو بولتی ہے کھوتی کا بچہ۔ میں کہتی ہوں خبردار اس نے میرے بھائی کے بارے میں ایک بھی لفظ بولا، کوئی غلط لفظ بولا، یہ میرا بھائی کھوتی کا بچہ نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کسی فرعون کی بیوی بھی ہے اور کسی فرعون کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے فرعونوں جیسا کام کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اگر یہ مسلمان ہوتے ایسا کام نہ کرتے۔ اور میں یہ گزارش کرتی ہوں اپنی پولیس سے، اپنی قانون سے، کہ یہ تینوں مجرم کیوں نہیں سامنے آتے؟
फरहान को क्यों सामने लाया जाता है, आमना को क्यों सामने लाया जाता है, इसका भाई को हवालात में रखा हुआ है, उसको क्यों नहीं बाहर निकालते, ये न्यूज़ वालों को, एंकरों को क्यों नहीं बताते कि ये भी हमारे साथ मुलव्वस है। घर में इतनी बड़ी फैमिली थी, देवर था, देवरानी थी, ससुर था, फरहान था, आमना थी, और भी दो और भी थी। कितने घर के अफराद थे। ये कहता मैंने अकेले ने काम किया, मैंने गैरत के नाम पे काम किया। कि तुम्हारी गैरत बीवी के लिए नहीं जागी, पहले तो तुम्हें घर से गंदगी ख़त्म करनी चाहिए थी। बद चलन बद किरदार तुम्हारी औरत थी, तो पहले तुम्हें उसे काटना चाहिए था, उसे जलाना चाहिए था बाद में। और अगर ऐसी कोई अपनी बीवी को तो वो छुपाता फिर रहा है। पाता फिर है ना, सारा ब्लेम खुद पे डाल रहा है, क्योंकि इन्होंने प्लान किया हुआ था, पूरी फैमिली ने प्लान किया हुआ था, पूरे बंदे घर के शामिल है। एक बंदा इतनी सफाई से काम नहीं कर सकता, एक बंदा बच्चे को थप्पड़ भी मारे ना तो उसको सांस भूल जाती है, उसका दिल कांप जाता है। अपना ही बच्चा हो ना तो वो उसको एक थप्पड़ लगा देना तो उसको फिर बाद में दुख भी होता है, यार मैंने इसको मार दिया। तो इसके दिल में रहम नहीं आया, ये किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था। इसने क्या समझा था, क्या इसको अपनी बीवी में ऐब नहीं नज़र आए थे, रईस में ज़्यादा ऐब नज़र आए थे। मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है फ़ौरन से तो डेड बॉडी रईस की नहीं मिली, आप लोगों तक ख़बर किस तरह से पहुंची, कितना टाइम जो है रईस लापता रहे, कैसे रईस तक पहुंचे आप लोग? मंगल की रात को इसने मेरे साथ 10 बजे बात की है, तो मैंने मेडिसिन ली हुई थी तो मैं सो गई। नींद में मुझसे बात नहीं हो रही, कह रहा कि बाजी मैंने आपसे बात करनी है, आप सोई जा रही हो। मैं क्या हाँ रईस मैंने मेडिसिन ली है, आप 1 घंटे के बाद फ़ोन करना, फिर मैं आपसे बात करूँगी। इतनी देर के बाद उसने जब दोबारा कहीं कॉल की है, मेरी बेटी के साथ, मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चों के साथ, ये 4:30 पौने 5 बजे तक बातें करता रहा है। और ये शादियों की बातें करता रहा, पैसों की बातें करता रहा, लेने देने की बातें करता रहा है कि मेरी शादी थे तुसी 1 हफ्ता पहले आना है, ये करना है। बच्चों भी आगे से बातें कर रहे हैं। सुबह जब उठी हुई है तो मुझे मेरी बेटी बच्चों ने बताया कि रात को मामा के साथ तुम्हारी इतनी लंबी बात हुई है, और सारी शादी की ही मौजू पे वो आखिरी बात थी रईस के साथ। सारे सब की। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बड़ा पछतावा है। मेरे भाई ने मुझे 10 बजे कॉल की तो मैंने उसको आगे से कह दिया कि मैंने मेडिसिन ली है, मुझे बहुत नींद आ रही है, घंटे के बाद बात करेंगे। काश मैं उस वक्त ये बात ना कहती कि मैं अपने भाई के साथ लंबी बात करती। वैसे अक्सर होता है कि हमें किसी ना किसी चीज़ का पछतावा रह जाता है। मुझे ये बहुत पछतावा, ये मेरा सारी ज़िंदगी पछतावा ख़त्म नहीं होगा कि मैंने भाई को क्यों कहा कि मुझे नींद आ रही है, घंटे के बाद बात करेंगे। और बुध की रात को भाई 10 बजे गया है रात को, और 10 बजे तो हमें नहीं, किसी बहन को भी कॉल गई कि रईस नहीं मिल रहा। जो मैं रात को हमें 7:30 बजे शाम के टाइम ये सबको कन्फर्म कहा गया है कि कल रात से रईस नहीं मिल रहा। तो हम लोग बड़ी परेशान हुई, हम इन सबको कॉल करती रही कि कहाँ है रईस, किधर है रईस। हमें कोई जवाब नहीं मिला कि ये अपने अपने घरों में परेशान होंगे, कोई नहीं मिल जाएगा। लेकिन इनको भी पता चल गया था कि किसी मुश्किल में ना भाई फंस गया है। हमें बिल्कुल किसी इल्म का, किसी अगर हम पता होता हम तो डायरेक्टली उधर जाते ना, हम बुध की रात को ही चले जाते। मतलब आप लोग ढूंढते रहे और रईस का कोई पता, फिर रईस मिले कहाँ से? ये रईस कैसे मिला, जो बच्चे थे ना जिन्होंने कहा हुआ था कि भाई हमें बर्गर खिलाओ, शवार में जो भी इन्होंने खाना था, उन बच्चों को इसने साइड पे थोड़ा रोका हुआ था। सोसाइटी में गया, इसने कहा मैं ना इधर थोड़ा पार्सल दे दूँ, लास्ट काम है। तो फिर काम ये फाइनली करके ना तो हम लोग कुछ खाते पीते और दफ्तर भी जाना पैसे जमा करवाने के लिए। जब उन बच्चों से पूछा सुबह तो वो कहते रात को तो हम इसको ना काफ़ी देर वेट करते रहे, परेशान रहे, मोबाइल था नहीं किसी के पास। घर आके इन्होंने कॉल की तो कहते नंबर बंद जा रहा था। तो इन्होंने यही सोचा कि शायद हम लोगों ने इसको तंग किया है, तो ये खिलाने की वजह से ना साइड पे हो गया कहीं, तो चला गया होगा घर। जब सुबह हुई है तो फिर सबसे पूछा तो वो कहते रात तो हमारे साथ था, कहाँ पे था, फलां सोसाइटी में उसने पार्सल दिया है। पार्सल की तो बात फिर बाद में ज़हन में आई, इन्होंने सोचा शायद ऑफिस में दोबारा चला गया है सुबह के टाइम। तो मॉर्निंग आप लोगों को इत्तला कैसे मिली, इत्तला किसने दी? नहीं मिली। ये इस तरह हुआ कि ये लोग भाई जो थे ना बाकी के, ये लोग भागे हैं उसको ढूंढने के लिए। उसके दफ्तर पता किया, ऑफिस में उन्होंने कहा जी रात का नहीं आया ना, हमें उसने वो क्लियर किया सारा पूरे दिन की रिकवरी, और ना वो रात से हमारे पास आया। इन्होंने कहा सुबह भी नहीं आया, रात वो कहाँ जा सकता है। दोस्तों से पूछा, फिर इन लोगों ने भागना शुरू किया, ज़्यादा स्पीड तेज़ की, सबसे पूछते पूछते दिन निकल गया। फिर ये पुलिस स्टेशन में गए हैं, FIR वहाँ पे कटवाई कि भाई अगवा कर लिया किसी ने। तो इसी तरह बात चलते चलते फिर बच्चों के ज़हन में आई कि पूछा कहाँ पे था लास्ट टाइम, तो वो लोग फिर वहाँ पे ले गए हैं। फिर भाई लोगों ने रिट वहाँ पे करवाई है, तो वहाँ से फिर जो है ना सारा मामला खुलना शुरू हुआ। उन लोगों के घर पहुँचे हैं,
پہلے تو وہ نہیں مانے, جب 2-4 تھپڑ کھائے ہیں تو فوراً بک دیا. یہ جو اس کا بھائی ہے فرحان کا, اس نے کہا جی ہم نے مار دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مار دیا. مار دیا. پھر اس کے بعد گیا نا فرحان کا ابو تھا گھر میں, اور فرحان کا چھوٹا. ڈیڈ باڈی کی کیا کنڈیشن تھی جب آپ لوگوں تک آئی؟ استغفار, میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی کا تو نہ ہی پوچھے. اچھا ہے, دل کانپ جاتا ہے, پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی جب میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی آنکھوں کے سامنے آتی ہے. استغفر اللہ, اس طرح کا کسی کا بھی نہ حال ہو جو میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی کا حال تھا. ہمیں پتہ ہم نے کس طرح کور کیا ہے. ہم بڑی بد قسمت ہے کہ ہم اپنے بھائی کو جاتے وقت دیدار نہیں کر سکے, اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. تابوت میں لے کے آئے ہیں, تابوت میں وہ لے کے چلے گئے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا اس کی تمام تر ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور چہرہ بری طرح سے جلا ہوا تھا. تو ہم آپ کو کیا دکھاتے. ہم نے بڑے ترلے منتیں کی ہیں, بڑے واسطے ڈالے کہ ہمیں ایک بار دکھا دو. تو آگے سے یہ جواب بھائیوں کی طرف سے ملا کہ باجی وہ چہرہ دیکھنے والا نہیں تھا. بہت برا حال ہوا تھا. پھر ہم نے ویڈیوز میں, پکچروں میں دیکھا, تصویروں میں دیکھا, حقیقت میں میرے بھائی کا بہت برا حال تھا. نہ بھائی سے آخری دفعہ بات ہوئی, نہ بھائی کا آخری چہرہ دیکھا. یہ بہت مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی کہ میں نے ابھی میڈیسن لی ہے, گھنٹے کے بعد بات کروں گی. پتہ نہیں میرے بھائی نے کیا بات کرنی تھی, لیکن وہ اکثر بات یہی کرتا تھا. شادی کے 2 مہینے رہ گئے ہیں, آپ لوگوں نے تیاری ابھی آپ کی مکمل نہیں ہونی اور 2 مہینے آ جانے ہیں. جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیں کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم انصاف چاہتے ہیں, اعلیٰ حکام سے انصاف چاہتے ہیں. منتظر ہیں ان کے انصاف کے لیے, ان کی طرف سے کہ بھئی وہ ہمارا انصاف کریں. جو جس طرح ظلم کیا ان لوگوں نے, آخری دیدار نہیں بھائی کا کر سکے. ماں جس طرح غش کھا کے گری ہے, ماں دیکھنے کو ترستی رہی ہے. مجھے میرے بچے کا منہ دکھا دو, مجھے میرے بچے کا چہرہ دکھا دو آخری دفعہ, تو پھر لے کے جانا. لیکن یہ بچے کیا بتاتے کہ ماں کو کس طرح دکھائے. انہوں نے چہرہ چھوڑا ہی نہیں. اتنی درندگی کے ساتھ انہوں نے کام کیا کہ وہ ہماری اگر ماں دیکھ لیتی نا, شاید ابھی تک وہ بیٹھی نہ ہوتی. اب جس طرح ان کو تکلیف ہو رہی ہے دل کی, وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, ابو ہیں, امی ہیں, اور ہم لوگ جس طرح ان کو سارے گھر والے ان کو سنبھال رہے ہیں نا, اس کا ذمہ دار جو ہے نا, ان کی پورے گھر کی جتنی فیملی یہ ذمہ دار ہے. فرحان کی فیملی, آمنہ کی فیملی, ان لوگوں نے پورا پلان کر کے اس بچے کے ساتھ اتنا ظلم کیا. ظلم کرتے وقت ان کو یہ بد کردار آمنہ نظر نہیں آئی, بد چلن عورت. اس کا کردار, اگر وہ بچہ اکیلا خراب تو نہیں تھا نا, اس کا بھی تو بیچ میں ہاتھ تھا نا پورا. اس کو اس کی بے حیائی نظر نہیں آئی, اس کو رئیس کی بے حیائی نظر آ گئی. اپنی عورت کو اس نے بڑی ثقافت سے سائڈ پہ کر دیا, صاف پاک کر دیا کہ میری بیوی جی بہت اچھی ہے, میری بیگم یہ ہے, میری وائف وہ ہے. 8 سال شادی کو ہوئے, 8 سال کی بچی ہے. آپ اس کا پوائنٹ نوٹ کریں, 8 سال ہوئے شادی کو, 8 سال کی بچی ہے, اور 8 سال کی بچی کو ہمارا لڑکا چھیڑ رہا ہے. اس کی 3 بچوں کی ماں جو ہے اس کو ہمارا لڑکا چھیڑ رہا ہے. باقی سوسائٹی میں کوئی لڑکی نہیں تھی, اس کی زندگی میں اس کی بیوی تھی, اس کا نکاح ہوا تھا, وہ شادی شدہ تھا. تو کیا اس کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی؟ ٹھیک ہو گیا بہن. یہ ہم لوگوں نے رئیس کی بہنوں سے گفتگو کی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صف ماتم بچھا ہوا ہے اس گھر میں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ ہم نے کھانا کھایا ہے, نہ ہمارے گلے سے پانی اتر رہا ہے. اور وہ بھائی جو کہ چہک رہا تھا اپنی شادی کے لیے, نومبر میں شادی ہونے والی تھی, یہ جوڑے اس نے پہننے تھے, کلا سجانا تھا. ماں کی خواہش تھی دولہا بنا ہوا دیکھے, بہنوں کی خواہش تھی, لیکن ماں بھی صدمے میں ہے, والد بھی صدمے میں ہے, اور انصاف کی اپیل کر رہے ہیں. اور دکھ یہ ہے کہ بہنوں نے آخری دفعہ اپنے بھائی کا چہرہ تک نہیں دیکھا. پورے خاندان والوں نے نہیں دیکھا, ماں باپ نے نہیں دیکھا, بہن بھائیوں نے نہیں دیکھا. آپ ویڈیوز پکچرز خود دیکھیں کہ وہ انہوں نے کیا اس کا حال کیا ہے. ان کو اتنی درندگی ان کے اندر تھی, ان کو رحم ذرا بھی نہیں آیا. آخر اس کا جرم کیا تھا, کیا قصور تھا, کوئی غلطی تھی تو ماں باپ کو بتاتے. ہم لوگ بیٹھے تھے بڑے, ان کو بتاتے, اس کے آفس میں اطلاع کرتے, بھئی آپ کا ملازم ہے اس طرح کر رہا ہے. اور کوئی بھی اگر غلطی ایک ون سائڈ سے نہیں ہوتی, ہر بندہ جانتا ہے اس طرح کبھی نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے سارا بلیم ہمارے بچے پہ ڈال کے, اور یہ سارا جو ہے نا معاملہ کیا ہے, یہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں, میڈیا ہے, اعلیٰ حکام ہے, اور جو پولیس والے ہیں, عہدیدار ہیں, سب کو پتہ ہے. پتہ نہیں کتنے کیس وہ ہینڈل کرتے ہوں گے, بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیا بول رہا ہے. لیکن یہ جو آمنہ مکاریاں کر رہی ہے, اور جو فرحان قاتل ہے, درندہ ہے, وہ کہتا ہے میں نے خود کو اور اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے, تو اس کو شرم نہیں آتی. اس کی زبان جو ہے وہ لرزراتی نہیں ہے ذرا سی بھی,
اس کے نہ ملامت نہیں ہے نظروں میں، نہ آمنہ کے نہ اس کے شوہر کے، اور اس کا خاندان جو ہے ان کو شرم نہیں ہے، وہ جس طرح کے ویڈیوز پہ بیان دے رہے ہیں ان کو شرم نام کی ان کے ہو گیا بہن، اور یہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا آخر جرم کیا ہے۔ اسی پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں، مجھے دیجیے اجازت، اور ویڈیو دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ آخر یہ معاملہ مزید کہاں تک جاتا ہے، اور ہم ان کے جو دکھ میں بالکل شریک ہیں، اور ہم اعلیٰ حکام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے پہ جلد سے جلد ایکشن لیا جائے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔